إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق ارض و سما اور مدبر کائنات ہے بعدہ بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو نبی آخر الزمان امام انس و جان رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید محترم علماء کرام کافی دنوں سے فیضی صاحب کوشش کر رہے تھے گوئنڈی کے علاقے میں کسی بیان کا انتظام ہو اور اتفاق ایسا ہوتا گیا کہ ٹائم دیکھ کر بھی منسوخ کرنا پڑا اللہ کی مرضی لیکن بس 2 روز پہلے مقامی جامعۃ اہل حدیث کے ناظم محترم فیضی صاحب کا فون گیا گوتم نگر کے حوالے سے اور بس اللہ کی مرضی کہ وقت خالی تھا تو بس زبان سے ہاں نکلا اور آج اللہ کی توفیق اور آپ کی کوششوں سے میں آپ کے بیچ حاضر ہوں اللہ تعالیٰ مجھے سچ بات بولنے دلائل کی روشنی میں موضوع کی وضاحت کرنے اور ہم سب کو اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آج ہمارا موضوع ہے علم ابھی آپ نے فضیلت الشیخ شاہد صاحب سے محبت رسول کے موضوع پر گران قدر باتیں آپ نے سنی ہیں اگر میں یہ کہوں کہ یہ محبتیں اسی کو میسر آتی ہیں جس کے پاس علم ہوتا ہے
جو اپنے محبوب کے بارے میں جانکاری رکھتا ہے، تم شاید میں غلو نہیں کر رہا ہوں گا. اس لیے کس کی دلیل ہے؟ جو آدمی جس کے بارے میں جتنا زیادہ جانکار ہوگا اس شخصیت کا اتنا ہی وہ چہیتا ہوگا اور اس شخصیت کو اپنا وہ چہیتا بنا رہا ہوگا. دلیل لے لیجیے تاکہ ہمیں علم کی اہمیت اس کا اندر ہو. یہ موضوع کیوں اہم ہے؟ آپ نے ثمامہ بن اسال کا نام سنا ہے رضی اللہ عنہ. صحیح بخاری کتاب المغازی باب وفد بنی حنیفہ، امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے. بنو حنیفہ ان کے ساتھ، اس وفد کے ساتھ قائد بن کر جا رہے تھے مکے کو کہ طواف کر کے آئیں گے خانہ کعبہ، لیکن مسلمان نہیں تھے. کون؟ ثمامہ بن اسال. یہ نبی کے بہت سارے صحابہ کے قاتل تھے، ان کی تلواریں صحابہ کے خون میں لت پت تھی. لیکن اتفاق سے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قافلہ مدینے کے اطراف میں نکلا تھا. مٹبھیڑ ہو گئی. صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر لیا. انہیں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ حاضر ہوئی. یہ ثمامہ بن اسال امیر الیمامہ، سید الیمامہ، یمامہ کے پردھان، یمامہ کے سردار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجد نبوی کے کھمبوں میں باندھ دو. لیکن دیکھو ثمامہ کے ضیافت میں کمی نہ کرنا. میری اونٹنی دودھ دے رہی ہے، اس کا دودھ نکال کر لاؤ، ثمامہ کو پلاؤ. ثمامہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا دودھ بھی نکال کر لایا جاتا اور پلایا جاتا. ضیافت. یہ ثمامہ ابھی تک نبی اور نبی کے صحابہ کے زبردست دشمن، قاتل، خونی آدمی ہے. اس لیے کہ نبی کے بارے میں جانکاری ہی نہیں، اخلاق نبوی سے واقف ہی نہیں تھے. لیکن جب نبی کا اخلاق ان کے سامنے آیا، ان کو علم اور معرفت حاصل ہوئی کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کون. تو ذرا دیکھیے آگے کا واقعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے ضیافت میں کوئی کمی نہیں کی. روزانہ آپ ان کی خیریت پوچھنے کے لیے آئے. فجر کی نماز پڑھی اور حاضر ہو گئے. ثمامہ کیف حالک یا ثمامہ، ما بالک یا ثمامہ. ثمامہ کیا حال ہے؟ کہو خیریت ہے؟ کیسے ہو ثمامہ؟ کچھ تو عرض کرو. ثمامہ کہتے ہیں میں کیا کہوں، ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکر. اگر آپ مارنا چاہو تو مجھے قتل کر سکتے ہو کہ میں قاتل ہوں، میں خونی ہوں. آپ کے صحابہ کے خون میں میری تلواریں لت پت ہے، مجرم ہوں. وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ. لیکن اگر احسان کرو اور مجھے چھوڑ دو تو بس احسان کا بدلہ چکانے والا رہوں گا، مجھے شکر گزار پائیں گے آپ، احسان فراموش نہیں بنوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چلے گئے. صحابہ کو کہا ضیافت میں کمی نہیں ہونا چاہیے. ناشتہ، کھانا، شام کا کھانا، ہر چیز اپنے وقت پر. ہمارا قیدی، آج کل قید خانوں کا کیا حال ہے؟ کسی گوانتانامو بے کے بارے میں آپ نے جو کچھ سنا ہے، وہ بدنام زمانہ جیل، وہ ابو غریب جس کی بدنامی آپ سن رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے قیدیوں کے ساتھ کیا حشر کیا. لیکن ہمارے نبی کا قیدی، جو آپ کے صحابہ کا قاتل، جو ایک خونی انسان ہے، جو ابھی تک آپ کے اخلاق اور کردار سے واقف نہ تھا اور آپ کا دشمن بنا ہوا تھا، اسے آہستہ آہستہ علم ہو رہا ہے یہ محمد بن عبداللہ ہے کون صلی اللہ علیہ وسلم. نبی نے دوسرے دن آ کر یہی سوال کیا. ثمامہ کا جواب یہی تھا
चाहो तो कत्ल कर दो, चाहो तो एहसान करो और छोड़ दो, लेकिन अगर छोड़ देते हो तो एहसान करने वाला पाओगे। तीसरे दिन फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर यही सवाल किया, ऐ सुमामा कहो क्या हाल है, ऐ सुमामा कहो खैरियत तो सुनाओ। सुमामा फिर वही जुमला दोहराते हैं, इन तक़्तुल ज़ादमिन व इन तुनइम अला शाकिरिन, चाहो तो मार दो, मैं मुजरिम हूँ, कातिल हूँ आपके सहाबा का, और चाहो तो छोड़ दो और एहसान करने वाला मुझे पाओगे, एहसान का बदला चुकाने वाला मुझे पाओगे। 3 दिन तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के अखलाक से अच्छी तरह से मुतासिर हो गए। सुमामा ऑब्जर्व कर लिया एक एक चीज़ को कि ये नबी और उनके सहाबा कैसे। इल्म आ गया। नबी ने तीसरे दिन सहाबा को बुलाया और कहा, अतलिकू सराहा सुमामा, छोड़ दो, लीव हिम, फ्री हिम, आज़ाद कर दो। छोड़ दिया, बेड़ियां खोल दी, सहाबा ने आज़ाद कर दिया। नबी ने इसके अलावा और कुछ नहीं कहा, कोई ज़ज्र तौबीख नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई धमकी नहीं, कोई डरावा नहीं, कुछ नहीं, न इस्लाम के बारे में ज़बरदस्ती। लेकिन यही सुमामा जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार से वाकिफ़ हो गए, इल्म आ गया इन्हें, 3 दिन के इस मुख्तसर लम्हे में इन्होंने जो कुछ सहाबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देखा, किस कदर मुतासिर हुए। छूटने के बाद अपने बीवी बच्चों तक के पास नहीं गए, कहाँ गए? मस्जिद नबी के पास एक चश्मा था खजूर के बाग में, वहाँ गए। मुझे नहाना है, ठीक है नहा लो। उनको कपड़े वगैरह ला कर दे दिए गए। सुमामा बिन उसाल ने गुस्ल किया, कपड़े पहने, कपड़े पहनकर पाक और साफ होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद नबी में हाजिर हुई। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देने हाजिर हुआ हूँ उसे एक अल्लाह के अलावा कोई लायक इबादत नहीं, और इस बात की भी गवाही दे रहा हूँ कि मोहम्मद आप अल्लाह के बंदे और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सुनो फिर क्या कहा, पहले ला इल्म थे और अब इल्म आ गए। कहा आज से पहले तक, इस लम्हे से पहले तक आपके शहर मदीना से ज़्यादा नफ़रत मुझे किसी शहर से नहीं, लेकिन अब आपके शहर मदीना से ज़्यादा महबूब कोई शहर नहीं। आज से पहले तक दीन इस्लाम से ज़्यादा नफ़रत वाला कोई दीन और धर्म मेरे नज़दीक नहीं था, सबसे ज़्यादा दुश्मनी मेरी इससे थी, लेकिन अब दीन इस्लाम से ज़्यादा चहेता धर्म मेरे नज़दीक कोई और नहीं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी से पहले तक आपकी शख्सियत, आपकी ज़ात से ज़्यादा मुझे किसी से ज़्यादा नफ़रत नहीं थी, आपसे ज़्यादा मुझे किसी और से नफ़रत नहीं थी, सबसे ज़्यादा नफ़रत वाली शख्सियत और ज़ात आपकी थी, लेकिन आज सबसे ज़्यादा महबूब आप है। मैं आपसे पूछता हूँ, सुमामा के तीवर बिल्कुल यकबैक कैसे बदल गए? बताइए मेरे भाइयों, क्यों बदले? सुमामा ने अपने आप को बदल डाला, नबी के हो गए, इस्लाम के हो गए, मदीने वाले बन गए। क्यों? इसलिए कि पहले वो जाहिल थे नबी के अखलाक व किरदार से, नबी के सहाबा के अखलाक व किरदार से, और अब इल्म वाले हो। नबी और सहाबा के अखलाक को उन्होंने जो देखा, परखा, समझा, उनके होकर रह गए। तो मेरे भाइयों, इल्म आज हमारे समाज और माशरे में ये लड़ाइयाँ और भिड़ाइयाँ, ये रोज़ के रगड़े और झगड़े, ये तअस्सुब की तनाबें जो तनी हुई नज़र आ रही हैं, ये हसद और बुग़्ज़ और नफ़रत में जो लोग जल रहे हैं, मेरे भाइयों जानते हैं क्यों? इसलिए कि वो आप मुवहिदों के बारे में सही जानते ही नहीं। और जिसने भी ये तौहीद और इस तौहीद के मानने वालों को जाना, इल्म हासिल की, वो उनके होकर रह गए। गौरस बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु वारज़ा नबी को कत्ल करने जा रहे थे। सही बुखारी किताबुल मगाज़ी बाबो ग़ज़वत ज़ातिर रिक़ा, हाफ़िज़ इब्न हज़र ने लिखा है कि ग़ज़वे ज़ातिर रिक़ा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस हुए
تو تیز دھوپ کی وجہ سے ایک جگہ وادی جہاں کچھ پیڑ پودے نظر آئے وہاں آپ رک گئے. صحابہ کو بھی روک لیا آپ نے, جو کچھ کھانا پینا تھا آپ اور آپ کے صحابہ نے کھایا پیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذرا سا رکو, ٹھہرو, تیز دھوپ ہے, تھوڑا سا نمی آئے, کمی آئے, ٹھنڈا ہو جائے معاملہ, تب یہاں سے چلیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا کر کے کھانا پینا جو بھی تھا کھا پی کر ایک پیڑ کے نیچے آپ آرام فرمانے لگے. صحابہ بھی مختلف پیڑ پودوں کے درمیان بکھر گئے, دور دور چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار لٹکائی اور آرام فرمانے لگے. کیا وہ جانتے ہیں؟ یہ راستہ تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے, رہ گزر تھی. چلتے ہوئے اسی راستے سے ایک بدو گزرا جس کا نام غورس بن حارث مورخین نے لکھا ہے. اس نے دیکھا کہ یہ تو محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جانتا تھا, لیکن اس کے کان میں گھول گھول کر پلا دیا گیا تھا. دیکھو محمد بن عبداللہ کی باتیں نہ سننا, جادو اس کا چل جاتا ہے. جو اس کے پاس جاتا ہے سنتا ہے, اس کا جادو اس پر چل جاتا ہے. بچے باپ سے الگ ہو جاتے, شوہر بیوی سے الگ ہو جاتا ہے, بھائی بھائی کے درمیان دشمنی ہو جاتی ہے, ایک مسلمان دوسرا کافر نظر آتا ہے. دیکھو اس کی باتیں نہیں سننا ورنہ جادو چل جائے گا. آخر اس لا علمی کی وجہ سے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو بھی اتارا, میان سے باہر کی. اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ کھڑے ہو گئے, اٹھ کھڑے ہوئے. آپ کی نیند بھی کھل گئی اور بالکل اس کے بالمقابل آپ کھڑے. لیکن وہ سوال کر رہا ہے, من یعصمک منی یا محمد. وہ بدو کیا کہہ رہا ہے؟ Who will protect you او محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا بتاؤ. بات غورس بن حارث کی چل رہی تھی کہ جب آدمی جاہل ہوتا ہے تو دشمن ہو جاتا ہے, اور جب اسے علم اور ادراک آ جاتا ہے تو دوست بن جاتا ہے. غورس بن حارث نے تلوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھائی, ننگی کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے, من یعصمک منی یا محمد. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے آپ کو آج مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نہتے ہو, تلوار تو میرے ہاتھ میں ہے, کون بچائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پرسکون انداز میں کہتے ہیں, اللہ 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 مجھے بچائے گا. بعض روایات میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آ گئے اور اس نے دیکھا کہ خوفناک اونٹ ہے جو میری کھوپڑی ابھی چبا جائے گا, اور تھر تھر کانپنے لگا, تھر تھر کانپنے لگا. تلوار چھوٹ کر زمین پر گر پڑی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کو کون بچائے گا غورس, آپ تو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے. تو اس نے کہا تھا آپ کے رحم و کرم کی امید ہے. کیا جواب دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا تو صرف اتنا کہ غورس کسی کام سے نکلے تھے نا, راستہ طے کر رہے تھے. اذهب لشانی, تو چلے جاؤ جس کام کے لیے آپ نکلے تھے, دیر نہ ہو جائے. سبحان اللہ. ہمارے نبی کا قاتل, جانی دشمن جو نبی کو نہیں جانتا تھا, آپ کے اخلاق اور کردار سے واقف نہیں تھا, وہ آپ کا جانی دشمن بن گیا تھا. لیکن کیا کہا اس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کیا اور کہا جاؤ جس کام کے لیے نکلے تھے. واپس پلٹتا ہے, لیکن پھر نبی کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے, انت خیر منی یا محمد, یو آر بیٹر دین می او محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مجھ سے بہت اچھے ہیں. آپ کا دشمن اقرار کرتا ہے, اور یہی علم اس کو کچوکے لگاتا ہے. غورس, تو نے جس کو اپنا دشمن بنایا وہ محمد بن عبداللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. جس کا اخلاق اور کردار اتنا عالی ہو, جو اتنا بلند مقام پر فائز ہو, وہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ غورس راستے بر سوچتا رہا, نبی کا اخلاق اسے کچوکے لگاتا رہا, اور ہوا یہی کہ دوبارہ وہ تیاریاں کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. حافظ ابن حجر نے لکھا ہے, ثم اسلم بعد, جا کر کے پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کلمہ پڑھ لیا.
پہلے جاہل تھا، لا علم تھا آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، اسلام کے محاسن سے، اور جیسے ہی واقفیت ہوئی، علم حاصل ہوا، ویسے ہی وہ آپ کا ہو کر رہ گیا۔